اس بندے کی ذاتی خواہش ہی نہ ہو. میں آپ کو ابھی بتاؤں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ عمران خان کی گاڑی اس دھرنے میں ڈیمیج ہو گئی, وہ بلیک ان کی ڈیمیج ہو گئی دھرنے کے اسٹارٹ میں کہ ہم نے موو کیا. تو اگلے دن پھر میری گاڑی, وہ میرے پاس بلیک ویٹ اس طرح کی تھی, اب عمران خان صاحب اس گاڑی کو تقریباً 1.5 سال سے یوز کر رہے تھے. میری گاڑی پہ میں گیا خان صاحب کو پک کرنے. میں پہلے بھی جاتا تھا خان صاحب کو لانا اور لے جانا میری ذمہ داری تھی. وہ اپنی گاڑی میں ہوتے تھے, کبھی میں ان کی گاڑی میں ہوتا تھا, میں ڈرائیور چلاتا تھا, کبھی میں اپنی گاڑی میں پیچھے جا رہا ہوتا. تو میں نے گاڑی لگی, خان صاحب بیٹھ گئے آگے. آپ خان صاحب ایکسرسائز کر کے نکلے تھے. تو وہاں پہ میری گاڑی میں جو ہے نا, میں نے اس کا فل اے سی جو ہے نا وہ بٹن کو میں نے فکس کیا ہوا تھا کہ وہ آ نہیں رہے, کیونکہ بم پروف گاڑیوں میں ہیٹ اپ بہت زیادہ ہوتی ہے گرمائش کی پانی میں, تو لگا ہوتا ہے لوہا. تو کہتے ہیں یار خان صاحب پسینہ پاس ویسے بھی اے سی یوز نہیں کرتے, تو اس کو اے سی کو بند کر رہے ہیں. کہتے ہیں یار بند کیوں نہیں ہو رہا. میں نے کہا سر یہ ڈائریکٹ ہے. کیسے ڈائریکٹ ہے؟ میں نے کہا سر یہ میری گاڑی ہے, میں نے ڈائریکٹ کیا. تمہاری گاڑی ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کو کہ جو گاڑی 1.5 سال یوز کی اور اس گاڑی میں وہ بیٹھا ہے. اور ماڈل کا بھی فرق تھا اس گاڑی میں, مطلب ہے کہ فرنٹ کا ڈیش بورڈ والا جو اسکرین والا ہے وہ فرق بھی تھا. اچھا ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ ہم لوگ گئے, اب وہ گاڑی کھڑی ہے دو, اس میں سے ایک بلیٹ پروف ہے, بم پروف ہے, ایک سادی ہے, دونوں لگی ہوئی ہیں. خان صاحب آئے, آ کے میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں نا کہ ہے کہ نہیں ہے. خان صاحب تھریڈ بھی ہمیشہ چلی ہے, وہ شادی والی ہے. پھر کہا کہ اتنے خان صاحب اگلی دوسری گاڑی میں بیٹھنا ہے. اس نے کہا بس چلو یار دوسری شادی ہے, خیر ہے یار چلو. تو یار جو بندہ کوئی اتنی پرواہ نہ ہو, تو ایسا بندے کی جو ذاتی خواہشات ہی نہ ہو, تو ایسے بندے سے لوگ اس کی حکومت کرتے ہیں. اور یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے اپنے مزید نفرت پیدا نہ کریں اور معاملات کو اپنی ہار مان لیں. ہار یہ چکے ہیں, اب مان بھی لینا, خیر ہے. اچھا خان صاحب, آپ نے 6 ماہ کی باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات کی ہے. باجوہ صاحب واش روم میں گرے, ہیڈ انجری ہوئی ہے. ایسی کیسی کون سا ایسا واش روم ہوگا کہ 3 جگہ سے سر کے اس کو فریکچر ہو گیا اور آپ کو افسوس ہوا باجوہ صاحب گرے ہیں واش روم میں؟ آپ نے خبر دیکھیں بات یہ ہے, جو بھی شخص ہے ایک انسان جو ہے نا, ہمیں جو اپنے اسلام نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان جب فوت ہو جائے تو اس کے لیے کہنا چاہیے وہ زندہ ہے نہیں, میں سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو بخشے. اور کوئی انسان تکلیف میں ہو, بیماری میں ہو, چاہے دشمن بھی ہو, تو آپ کو اس کی شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے. بدعا سے سخت منع کیا گیا اسلام میں کہ بدعا نہیں کرنی چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. سارا پریشر پی ٹی آئی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے گرے ہیں وہ. اچھا اب اگر وہ گرے ہیں واش روم میں, تو اب میں اس میں اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت کتنے پین میں ہے, کن حالات میں ہے. تو ایسے حالات میں جب بندہ پین میں ہو, تو ہم نے تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دشمن جب مضبوط ہو, تگڑا ہو, پھر اس پہ بات بھی کرو, اس کا مقابلہ بھی کرو. جب وہ کمزور ہو, جب وہ کمزور ہو اور ایسی حالت میں ہو, تو پھر دعا کرو کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے, تاکہ مقابلے کا مزہ تو آئے. خان صاحب پہلے دیکھیں نا, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سارے کا سارا ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹھہراتے رہے, لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریٹ دائر کریں عبدالغفور انجم جو ڈپٹی جیلر سپریڈنٹ ہے. تو ڈپٹی جیلر سپریڈنٹ کی کیا اوقات ہے کہ اگر جب اس کو جس کا خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک کرنل پوری جیل چلا رہا ہے, تو ڈپٹی جیلر سپریڈنٹ جو ہے اس کی کیا اوقات ہے خان صاحب کے یہاں چیک نہ ہو؟ کوئی بھی جو آرڈر کرتا ہے اور پھر اس آرڈر پہ جو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتا ہے نا. آپ مجھے غلط آرڈر کریں, میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جی حضور, شاہ تیرا شاہ کا وفادار, میں اتنا ہی آپ کے ساتھ شامل ہوں اس گناہ کے اندر. پھر میں آگے نیچے جو کرتا ہوں, اور جو میری پھر وہ بات مانتا ہے اور مجھے سمجھاتا نہیں ہے کہ یار یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, قانون کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نوکری نہیں کر رہا ہوں, میں حق سچ نہیں کر رہا. تو ایسے میں وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. اگر اس کو کسی نے آرڈر دیا ہے اور اس نے اس کو مانا ہے کہ ذمہ داری اس کی تھی, جیل سپرنٹینڈنٹ وہ ہے, جیل کے قیدیوں کی مکمل ذمہ داری اس کی ہے, تو وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا آرڈر دینے والا گنہگار ہے. جس نے آرڈر دیا, جس نے بھی دیا اس کو, وہ بھی اتنا گنہگار. جس نے اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کی وہ بھی اتنا گنہگار. اس کے نیچے کسی اور نے بھی کی تو وہ بھی اتنا گنہگار. آج سپریم کورٹ سے کوئی ریلیز ملنا تھا, پی ٹی آئی کو ملا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ صاحب یہاں پہ تھے ہی نہیں آج, اور ابھی تک وہ جو انہوں نے آرڈر دیا تھا وہ بھی ابھی تک یونائٹی کا ہمیں نہیں ملا. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ فیصل صاحب ہیں بھی ہمارے صوبے کے, اور ہمارا تو پشتونوں کا جو کلچر ہے وہ اس بارے میں بڑا ڈفرینٹ ہے. ہاں صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کئی زندگی میں ہماری راتیں اور اتواریں اور چھٹیاں آئی ہیں کہ عدالتیں کھلی بھی ہیں, راتوں کو بھی کھلی ہیں, چھٹیوں کو بھی کھلی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں. شاید کبھی ہمارے لیے بھی کھلی ہوں اور اوروں کے لیے بھی ہم نے کھلتے دیکھی ہیں اس ملک میں. تو کل ہی یا آج رات کو ہی جب ہمیں نکالنے کے لیے رات کو کھل سکتی تھی یہ عدالت, عمران خان کے اتنے بڑے مسئلے کے لیے, زندگی کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے بھی کھل سکتی ہے, اور آرڈر پاس کر کے اس کو امپلیمنٹ کروائیں, آپ کی مہربانی ہوگی. باقی
اور جو ہمارے معاملات ہیں, ہماری پولیٹیکل لڑائیاں ہیں, پولیٹیکل ہمارے حساب کتاب ہیں, اس کے علاوہ کوئی حساب وہ ہوتے رہیں گے. صحیح, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. گنڈاپور صاحب, لاسٹلی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی اور موجودہ سسٹم ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں سسٹم جو ہے نا وہ چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سب کا ذہن ایک ہو, نیت ایک ہو, تو پھر بڑے بڑے ڈفرینسز بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسلامک ہسٹری کیا کہتی ہے. یہی کہتی ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ تمہیں کون چاہیے, حالات ایسے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے 2 عمر میں سے 1 عمر چاہیے. تو ظاہری بات ہے وہ اس وقت ان کے لیے اتنا مسئلہ تو ہوں گے نا, مشکلات, کہ انہوں نے اللہ سے مانگا ان کو. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا, وہی حضرت عمر فاروق کی ٹائم کی جو ریاست تھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ بہترین جو آج تک اسلامی ریاست کوئی چلی ہے تو وہ چلی ہے. مطلب کہ کوئی باقی یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے انہوں نے کوئی اچھا ڈیلیور نہیں کیا ہو, لیکن ان کی مثال دی جاتی ہے. تو ایک وہ شخص کہ جو اس طرف جب تھا تو اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے مانگا اور اللہ نے پوچھا, اور پھر وہی شخص بہترین ثابت ہوا جب اس طرف آیا آپ کے لیے. تو اس لیے جو ہے نا ہماری اسلامی تاریخ بھی یہ کہتی ہے, تو سسٹم کی اگر نیت ایک ہو اور سب کچھ ایک ہو تو پھر سسٹم, پھر نیت صاحب ہو تو اللہ مدد کرتا ہے, پھر چل جاتا ہے, پھر دلوں کی دوریاں نفرتیں پھر اللہ ختم کر دیتا ہے. مطلب پی ٹی آئی کو اگر موجودہ سسٹم سے ریلیف مل جائے تو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. یہ فیصلہ عمران خان کریں گے. دیکھیں یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے, جو میں ان کو جانتا ہوں جتنا, پاکستان کے لیے عمران خان اپنی ذات سے بہت بڑھ کے ہے. اب جو فیصلہ پھر عمران خان صاحب کریں گے وہ تو عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. میں صرف اپنی تک کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان اپنی ذات کو بہت پیچھے رکھ کر پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ جو میں نے ان کے اندر دیکھا ہے اور جو میں نے محسوس کیا ہے, یہ وہ جو کہتے ہیں نا مرشد, یہ محبت نظریے کی اور یہ جذبات جو ہے نا یہ ایک اور لیول ہے, ایک ہوپ کا لیول ہے. ایسے شخص کے لیے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ میری قوم کے لیے, میری نسلوں کے لیے, میرے لیے, میرے بچوں کے لیے جو ہے یہ بندہ ضروری ہے. اور میں نے بھی کہا کہ میری یہ والی آنکھ ہے, یہ بھی انہوں نے فارغ کی. میں جب ریسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد میری یہ والی آنکھ ہے, یہ ادھر سے بلر ہے تھوڑی سی, اس میں ایک شیڈ ہے. تو جب میں نے بعد میں چیک کرایا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ موو کر رہی ہے تو آپریٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا چھوڑو کیا آپریٹ کریں گے, یہ والی میری فٹ ہے. ابھی میں نے دیکھا تو نہیں ہے, کہہ رہے رائٹ والی ہے. میں بھی دینے کو تیار ہوں کہ میری اس کے بعد ایک آنکھ جو بچے گی وہ بھی تھوڑی سی شیڈی ہے, لیکن پھر بھی مجھے فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان مجھ سے زیادہ اس قوم کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, میری اگر ایک آنکھ تھوڑی کم ہو بھی ہو نا تو عمران خان کے پاس اگر میری یہ آنکھ ہو تو عمران خان بہت اسے کر لے گا, شاید میں اتنا نہ کر سکوں. اور اس لیے میں آپ کو موبائل دکھاؤں, میرا موبائل بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے, اور میرے بہت سے نمبر میں آلریڈی سیو تھے, ان کے ساتھ میں نے لکھا ہے آئی ڈونیشن. کچھ اور لوگوں نے مجھے رابطہ کیا, نمبر سیو بھی نہیں ہوں, میں سیو کر رہا ہوں. کل میں نے جب بات کی تو اس کے بعد تو اور لوگوں نے بھی کی. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ منہ زبانی بات نہیں ہے, مجھے پتا ہے بہت سارا تو میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی سچ ہے. تو ایک بندہ, ایک لیڈر جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہوں, آپ اسے ظلم کر رہے ہو, اپنی نفرت پیدا کروا رہے ہو. آپ کی منجی ٹھکی ہوئی ہے. خدا کے لیے انسان بنو, مزید نفرتیں اپنے لیے نہ بناؤ, اور ہوش کے ناخن لو اور بیٹھ جاؤ. میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس معیار کا آدمی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سب کچھ معاف کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ہے ہی نہیں. وہ پاکستان کے یس, میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے اس کے ساتھ, اس کی ذاتی خواہش ہی نہیں ہے ایک شخص.